رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا محمد پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلندر سمع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 143 نمبر آیت تلاوت کیا، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. کوئی طریقہ الہی ہے جس طریقے کی وہ لفظوں میں نشاندہی فرما رہا ہے. اور اسی طرح اور اسی طرح فرق کہتا ہے جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا ہے. ہم نے تمہیں بنایا ہے. لیکن بنایا ہے پہلے کہا قوم باندھنے کا. ہم نے کیسے قرآن دی تو قرآن ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں ہم نے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں بنایا ہے. یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا. اور نہیں فرما رہے ہے کتنی بڑی بات ہوگی. یہ بنایا ان کو ہے کمال اپنا بتا رہا ہے.
غور نہیں فرما رہے. خدا جانے یہ بننے والے کتنا باکمال ہیں جس سے اللہ اپنا کمال ظاہر فرما. خدا جانے یہ کیسے بنے ہوئے باکمال ہیں. ہم نے تمہیں بنایا ہے. اللہ فرما رہا ہے بنایا ہے کن کو؟ قوم. کوئی ہے جماعت ہے جسے قوم کے لفظ سے خطاب کیا جائے. تمہیں یعنی معلوم ہوتا ہے مشار الہ کے وہ سامنے ہیں. قوم کی لفظ ہمیشہ خطاب میں آتی ہے، کناروں میں نہیں بالکل عین اس کے عدل میں سامنے آیا ہے. لطف نہیں لے رہے، لطف نہیں لے رہے. میں جملہ کہہ دوں جو خطاب میں اللہ کے عین سامنے ہوں انہیں آل محمد خوش نہیں ہوئے. نہیں تب یہ ہم برائے عظمت الہیہ ہے کہ ہم اتنے عظیم ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. ہماری عظمتیں اس میں یاد کی ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے. ہم اتنا عظیم ہیں ہم ہی تم جیسے بنا سکتے. نہیں غور نہیں فرما رہے، یہ تو اسلام آباد ہے. ہم ہی ایسے عظیم ہیں کہ تم جیسے عظیم بنا سکتے. ہم نے تمہیں بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ جعلناکم. توجہ فرمائیں. ہم نے تمہیں بنایا ہے امتاً وسطیٰ. کتنا عدل ہے بنانے میں. جس کے اعلان میں اتنا عدل ہو تو ان کے بننے میں کتنا. ہم نے تمہیں بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطیٰ، درمیانی امت، درمیانی گروہ. ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں درمیانی گروہ بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟ کوئی وجہ ہے. خالق کی غرض اس میں مضمر ہے. یعنی غرض ایسی ہے جو ایک دو دن کے لیے نہیں. آپ جملہ میں کہہ دوں جو اللہ کی قیامت تک کی غرض پوری کر دے انہیں آل محمد خوش ہو جائے. کوئی مقصد ہے خالق کا، کوئی غرض ہے خالق کی، کوئی مدعا ہے خالق کا، کوئی مقصود ہے اللہ کا. ہم نے تمہیں بنایا ہے. جعلناکم کیا بنایا ہے؟ امتاً وسطیٰ، درمیانی امت بنایا ہے، درمیانی گروہ بنایا ہے. کن کے درمیان میں؟ اپنے اور مخلوق کے درمیان. پوری خلق کے درمیان میں. معلوم ہوتا ہے خلق کا پروگرام ابھی بعد میں ہوگا. یہ بننے والے پہلے ہو گئے. اب پتہ لگا الحجۃ قبل الخلق. حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے. ہم نے تمہیں بنایا امت وسطیٰ بنایا. توجہ فرمائیں. ایک درمیانی گروہ بنایا. درمیانی گروہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا تعلق آگے جن کے لیے بنایا ہے ان سے بھی رہے گا، بنانے والے سے بھی رہے گا. ان کا تعلق کبھی بھی دونوں سے منقطع نہیں ہوگا. جب منقطع ہوا اسی کا نام قیامت ہوگا. ہو گیا. چلو شکر ہے اتنی بات سمجھ آ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ درمیان میں امت وسطیٰ بنایا تاکہ کیا ہوا؟ درمیانی گروہ بنایا تاکہ یہ گروہ کیا کرے گا گروہ؟ امت وسطیٰ درمیانی گروہ بنایا
تکونو تمہیں بنایا اور بنا کے ان کو بنایا جا رہا ہے، ان کے اس عہدے منصب کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تمہیں ایسے نہیں بنایا، تمہیں بنایا ہے۔ ایک تو بننے کا اعلان ہے، ایک منصب کا اعلان۔ یہ نہیں بنایا ہی منصب دے کے، یہ نہیں کہ پہلے بنایا پھر منصب ہو، نہیں، بنایا ہی منصب دے کے، تمہیں عہدہ دے کے بنایا ہے۔ وہ عہدہ کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت تک آنے والے لوگوں پر گواہ رہو۔ ہم نے تمہیں گواہ بنا کے بھیجا ہے، غور نہیں فرما رہے؟ یعنی جو بھی ابھی قیامت تک آئے گا بعد میں، تم انہیں پہلے سے جانتے ہو۔ غور نہیں فرمایا؟ تم انہیں، ان پر کیا ہو؟ ان پر تمہیں میں نے گواہ بنایا ہے۔ صرف اکیلا تمہیں نہیں بنایا، تمہارے اوپر بھی گواہ بنایا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پر تمہیں میں سے رسول بنا کے شہید بنا دیا ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ آپ نے وہ میرا فکر ہی نہیں ملاحظہ کیا۔ یہ تمہیں میں سے کی لفظ کہاں سے مجھے ملی؟ رسول کن میں سے ہے؟ رسول منہم، انہی میں سے ہے۔ اور یہ فرما رہے ہیں اگر یہاں منہم کی باتیں چلیں تو یہ منہم تو دور تک چلا جائے گا۔ تمہیں بنایا ہے تاکہ تم شہید ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، کن پر؟ علی الناس، تمام دنیا پر، لوگوں پر۔ چونکہ ناس عذرائے خلقت اللہ کی اونچی مخلوق ہے، لہذا اس کے ماتحت بھی جتنی مخلوق ہے تم ان پہ بھی گواہ ہو۔ اکیلے صرف لوگوں پہ گواہ نہیں، جن بھی ان کے ماتحت ہے ان پہ بھی گواہ ہو، جو اور مخلوقات ہیں ان پہ بھی تم گواہ ہو۔ اوئے 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 اوئے، تم فرشتوں پہ بھی گواہ ہو۔ نا غور نہیں فرما رہے آپ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرشتے میں کہہ دوں گا، میرے ساتھ ہو جائے، پریشان آپ ہو گئے۔ تم صرف لوگوں کے عمل کے گواہ نہیں، تم وحی لانے والوں کے عمل میں بھی گواہ ہو۔ سمجھ آئی؟ تم فرشتوں کے بھی عمل میں گواہ ہو، تمہیں گواہ بنا کے۔ چلیے ایک منٹ ذرا بلند تک صلوات پڑھ دیتا ہوں۔ ذرا بلند تک صلوات پڑھ۔ تمہیں کن پہ گواہ بنایا؟ علی الناس، تمام لوگوں پر گواہ بنا کے، جتنی اور آگے مخلوقات ہیں کل پر تمہیں گواہ بنایا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، خدا نے رسول کے اس میں یاد رکھا ہے جو ان پر بھی گواہ ہے۔ میرا رسول اس میں یاد کا ہے کہ وہ ان لوگوں پہ گواہ نہیں، لوگوں پر تم گواہ ہو، تمہاری گواہی پر رسول تم پہ گواہ۔ اور اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر شے پر گواہ۔ ذرا بلندر صلوات پڑھ دیں۔ ذرا بلندر صلوات۔
کوئی صاحب ربائی پڑھنا چاہتے تو ذرا پڑھ لیں 1 منٹ کی. ہاں پڑھیں. سلوات کیوں بنایا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ اے صاحبان قوم تم گواہ رہو. یہ گواہ رہنے کے لیے کوئی لمحہ ہے ایسا کہ لمحہ گزر جائے اور یہ گواہ نہ ہو؟ کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں، کوئی ہین ایسا نہیں کہ گزر رہا ہو اور آل محمد گواہ نہ ہو. جب انہیں گواہ بنایا تو ایک جملہ کہوں گا، اے اللہ جب تو نے ان کو گواہ بنایا ہے لوگوں پر، تو پھر زمانہ بعد میں بنا، انہیں پہلے بنا، تاکہ یہ امام زمانہ ہو کے تمام کائنات کے لوگوں کے قول پر، فعل پر، فکر پر، عمل پر، عقیدے پر گواہ. اور نہیں فرما رہے بیٹا یہ ہاتھ مان کے میں جملہ کہوں، جب یہ آل محمد ہمارے قول، فکر، عمل اور عقیدے پر گواہ ہیں، تو پھر کوئی عمل ایسا نہیں جو ان کے عقیدے کے بغیر ہو. جس عمل میں یہ نہیں ہے، جب عقیدہ ہی نہیں ہے تو عمل بیکار. سمجھ آئی؟ طبیعت ٹھیک ہوتی ہے آگے انشاءاللہ. عقیدے پہ نگران کون ہے؟ آل محمد. تو پھر بہتر عقیدہ کون سا ہوگا؟ جس عقیدے میں آل محمد ہوں گے وہ عقیدہ بہتر ہوگا. اور عقیدوں میں سب سے پہلے امام آیا ہے، ولایت آئی ہے. عقیدہ محمد الرسول اللہ تک نہیں، عقیدہ علی ولی اللہ تک ہے. عمل علی ولی اللہ کے بعد شروع ہوتا ہے، پہلے نہیں. ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، اور قول و فعل و عمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ عقیدہ نہ. نیت ہی کا نام عقیدہ ہے. الاعمال بالنیات، پہلے نیت ہونا ضروری ہے. تو معلوم ہوا امام صرف عمل اور قول و فعل کو نہیں جانتا، عقیدے کو بھی جانتا ہے. وہ ہمارے عقیدوں پر بھی گواہ ہے. ہے کیوں نہیں سمجھتی دنیا؟ جب امام عقیدوں پہ گواہ ہے، اگر وہ بھی عقیدے میں نہیں ہے پھر گواہی کا تو انکار ہو گیا. وہ تو گواہی کا انکار ہو گیا. جب انکار ہی ہو گیا تو اسے تو گواہی نہیں مانا. جب امام گواہی نہیں مانا گیا تو عمل صحیح کہاں ہے؟ ایسا ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اب اسی لیے تم لوگوں پر گواہ رہو اور تم پر میرا رسول گواہ، اور رسول کے اوپر اللہ تمام پر گواہ. معلوم ہوتا ہے خالق نے 3 گواہ بنائے ہیں. 3 پہلے بذات ہی خود شہید ہے، شہید بذات ہی خود شہید ہے. وہی شہیدیت کا جو اس کی ذات میں کمال ہے،
وہ شہیدیت کا کمال ان کے وجود میں دیا. یہی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے ان کا وجود بنا کے ان کو کیا کون سا کمال دیا؟ شہید کا کمال دیا. پھر رسول کا وجود دے کے ان پر شہید کا ان کو بھی کمال دیا. میں جملہ کہوں، دیکھیں ذوات بدلی ہیں، وہ ذات ہے، یہ وجود ہے. ذوات بدلی ہیں، کمال نہیں بدلا. جو شہیدیت کا کمال اس کی ذات میں ہے، وہی شہیدیت کا کمال ان کے وجود میں ہے. ان کے وجود میں وہی شہیدیت کا کمال. بس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائے، اگر طبیعت ٹھیک ہوگی. اب جناب یہ ہوا کہ انسان عقائد کے لحاظ سے، بات کو میں نے آگے بڑھانا ہے، عقائد کے لحاظ سے 3 بہتر عقیدوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے بہتر عقیدے کا نام خیر ہے. غور نہیں فرمایا ہے. خیر ہی ولایت علی ابن ابی طالب. خیر توجہ فرمائے سے پہلے انسان کا بہتر عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ خیر. دیکھیں جب آپ مرتے ہیں جنازے میں عقیدہ پڑھا جاتا ہے، نماز نہیں. اللہم ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک. یہ کیا ہے؟ انت ناظرہ بے کا تیرا مہمان آیا ہے، وانتا خیر مندولن بے، تو بہترین مہمان نواز ہے. اللہم انا لا نعلم منہ، اس سے ہم کوئی گناہ جانتے ہی نہیں ہیں، الا خیران، مگر خیر. پوچھا کہ مولا وہ خیر کیا ہے؟ ولایت علی ابن وہ خیر کیا ہے یار؟ توجہ فرمائیں. یہی اعلان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہاں گناہ نہیں گنے جاتے، گناہ نہیں. ابھی تو جنازے سے پہلے تو کہہ رہے تھے گناہ گار ہے، لیکن جب جنازہ ہوا گناہ کا کی نفی ہو گئی. اور نہیں فرمایا. میں جملہ کہوں، خدا کی قسم اسی عقیدے کی بنا پہ توبہ ہوتی ہے. ماتا نہ ہو پہ آل محمد ماتا طائبہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے موت بعد میں آتی ہے، توبہ پہلے کر لیتا ہے. جب کر ہی توبہ کر کے مرا ہے، گناہ کہاں ہے؟ گناہ کرتے دیکھا گیا، توبہ کر دکھانا نہیں ہے توبہ کرنا. دل میں نادم ہونے کا نام توبہ ہے، ایسے نہ کرنے کا نام توبہ ہے. اور نہیں فرما رہے کیا توبہ میں توبت ہو گئی نہ ساری. آگے یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس توبہ کے کس کے سبب سے توبہ ہوئی؟ ہائے 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 ہائے. اس لیے تو کہتے ہیں ہم چونکہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کا ہم کوئی گناہ نہیں جانتے، الا خیران، صرف ولایت جانتے ہیں. یہ کمال ولایت ہے. سارے گناہ معاف ہو گئے نہیں؟ کتنی عمل میں اس کا ہونا کتنا ضروری ہے. اچھا ایک ہو گیا بہتر عقیدہ کیا ہو؟ خیر. دوسرا بہتر عقیدہ وہی ہوتا ہے جس میں صدق ہو، سچائی ہو. نہیں فرما رہے جو نگران ہوں گے ان کے یہی تو انہیں کے ہی تو رقب ہونے ضروری. خیر نمبر 2 صدق، نمبر 3 حق. سمجھ آئی ہے نہیں؟ 3 چیزیں ہونا ضروری. ابھی بحث کرتے ہیں. 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں. ایک خیر
کن کے عمل میں؟ انسانوں کے عقیدے میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک خیر، ایک صدق، ایک حق۔ اب جب یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اب جن کو خالق نے لوگوں پر گواہ بنایا ہے، یہ تینوں چیزیں ان میں ہونا ضروری ہے کہ اس کی ولایت خیر بھی ہو، کونوا مع الصادقین بھی ہو، اور اعلان ہو علی مع الحق۔ انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ یہ عقیدے دیکھیں، عقیدے کون بیان کرے گا؟ عقیدے کون بتائے گا؟ جو ان کے اوپر نگران ہو کے آ رہا ہے، رسول ان پہ نگران ہے۔ دیکھیں آئے نا، اب یہ ایک بات ہے کہ انسان فعلی اعتبار سے انسان میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے با اعتبار فعل، قولی، فکری، عملی۔ انسان کی فعلیت کن میں آتی ہے یا قول میں آتی ہے؟ قولی، فعلی، فکری، قولی، فکری، عملی۔ اگر عمل میری طرف دیکھیے، اگر عمل صحیح اور درست ہو اسے خیر کہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا حی علی خیر العمل۔ عمل نہیں، عقیدہ ہے۔ جو بھی دور سے بھی سنے گا علی ولی اللہ، وہ سمجھ جائے گا علی والی نماز کہاں پڑھی جائے گی۔ جب علی کی نماز اس آذان سے معلوم ہو رہی ہے، عقیدہ علی سے نظر آ رہا ہے، تو پھر میں بربراہ کہوں گا آپ راضی ہوں یا ناراض؟ آزان میں نہ جزم ہے نہ سنت ہے، عین نماز اگر عمل طبیعت ٹھیک ہوتی آ رہی ہے، اگر عمل صحیح اور درست ہو اسے خیر کہتے ہیں۔ اگر قول صحیح اور درست ہو اس کو صدق کہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اگر قول صحیح اور درست ہو اس کو صدق کہتے ہیں۔ کہوں آگے، اگر فکر صحیح اور درست ہو اسے حق کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو بھی حق ہوگا وہ کبھی شک کر سکتا ہی نہیں، جہاں شک آئے وہاں حق نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یہاں؟ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ پہنچے تو اب دنیا میں جب دیکھا کہ شہداء تو محمد و آل محمد علیہ السلام ایک ہی آتے ہیں، انہوں نے کوشش کی کہ اچھا یہاں درمیان میں جملے کہہ دوں گے۔ اب جب
تمام عالمین پر ان کو گواہ بنا کے بھیجے گا. لازم ہے اللہ کے لیے کہ ان کو بعدل تکوینی حقیقی ایجاد کرے، خالق نہیں. نا پھر موجد ان کو کیا کرے؟ ایجاد کرے. صانع ان کو بطور صنعت بنائے. نہیں سمجھ نہیں رہے، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. صانع صاد الف نون عین، صانع ان کو اپنی صنعت قرار دے تاکہ صنعت سے معلوم ہوگا صانع کیسا ہے. ان کے بننے سے معلوم ہوگا بنانے والا کیسا ہے. اگر میں جملہ کہوں نا یہ جلدی سے بات سمجھ آ جائے گی. زیادہ فرماتے ہیں نحنو صنائع ربنا، اللہ کی صنعت صرف اور صرف ہم ہیں، نبی نہیں، رسول نہیں. صرف اور صرف ہم اللہ کی صنعت ہیں. صنعت وہ ہمارا سامنے ہے. اگر آگے جملے کہیں تو پھر وہی تو جھگڑے والی بات آ جائے گی. والناس بعد صنائعنا، جتنی آگے مخلوق بنے گی وہ ہماری صنعت ہوگی. تکلیف ہو گئی. ہائے 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 ہائے. ہم صرف اور صرف اس کی صنعت ہیں. صنعت اس لیے ضروری ہے خالق کے لیے کہ ان کو بعدل تکوینی حقیقی خلقاً خلقاً، صورت ظاہری میں بھی صورت باطنی میں بھی. ایک لفظ میں کہوں گا اگر ظاہری صورت میں عین حد اعتدال پر ہوں. ظاہری صورت میں یہ تیسرا بات ہے. ظاہری صورت میں ان کا جو ظاہر ہے وہ عین حد اعتدال، کہ جہاں کہیں بھی نقص کا تصور ہی نہ رہے. کتنے ہی عالمین کی دنیا میں دیکھے کوئی ان میں نقص نکالنے کی کوشش نہ کرے. ایسا بنائے ایسا بنائے. اگر یہ سمجھنا ہے تو وہ خود کہے نقص میری عقل کا ہے، ان میں نقص نہیں ہے. نہیں بنا کے نہیں. پھر وہ کیا کہے نقص میری عقل کا ہے، میں نے سمجھنے میں نقص کیا ہے. یہاں نقص نہیں ہے. جب نقص نہیں ہے تو انہیں کیا بنائے؟ عین حد اعتدال. اور سیرت باطنی میں ان کو کیسے بنائے؟ عین حد عدل عین. بہت بڑی بات میں نے کی. یہ سیرت باطنی میں کیا بنائے؟ حد عدل عین. جو اللہ کا عدل عین ہے اسی کمال کے وجود کو علی کرتے ہیں. ظاہری صورت میں بھی ظاہری صورت. میں موضوع شروع کرنے لگا ہوں. اس میں موضوع لمبے ہے، اگر آپ فرمائیں تو تھوڑا سا میں وقت زیادہ لے لوں گا آپ کا، کوئی حد نہیں. کل پھر اس کو بحث آگے کریں گے. ابھی تھوڑی سی وہ ضروری ہے. جب اللہ ان کو عین اعتدال پہ، ان کا عین اعتدال برائے توحید بھی ہے، برائے خلق بھی ہے، یا ان کا ہر کمال ہر رویے میں ان کا عدل ہوگا، رواداری نہیں ہوگی.
जवान जाबिर का और अल्लाह ने तो ऐलान फरमा दिया ये मेरा हक किसी गैर हक की बैत कर ले, ना आसमान रहेंगे ना जमीन रहेंगे। कितनी बड़ी दलील दी अल्लाह। लफासत समावात वाल अर्द व मन फीहन, जमीन भी खत्म हो जाएंगे, रहने वाले भी खत्म हो जाएंगे। इनका रहना दलील है। अभी तक हाकिम बैहत नहीं, खुदा के लिए ना लिखा करें ऐसा जल्दी से है कि बैहत हो गई। यहाँ बैहत करने का तसव्वुर खत्म। जब यहाँ अदल ही अदल है, फिर पूरे आलमीन में मुदब्बिर कौन है? बस बात खत्म हो गई। पूरे आलमीन का मुतसर्रिफ कौन है? पूरे आलमीन का हाकिम कौन है? पूरे आलमीन पर उलिल अम्र कौन है? पूरे आलमीन का इमाम कौन है? पूरी खल्क का इमाम कौन है? ये रसूल इन पे गवाह है। कितना बड़ा होना हो गया रसूल का। रसूल इन पे गवाह है। खुदा के लिए दुनिया कम छे, जब रसूल इन पर गवाह है तो अब रसूल के बाद तो जानशीन चुना जाएगा। उम्मत से तो तसव्वुर ही नहीं होगा, वहाँ तसव्वुर ही नहीं होगा। अगर होगा कलाम की नेचुरल बलागा से बहस करने लगा। अगर आप मेरे साथ हो जाए तो फिर ऐसा फरमाते हैं, होवा वो माकुल्ले शैइन, अल्लाह हर शय के साथ है, लाबे मुकारनतिन, मगर मिला हुआ नहीं है। ये बड़ी अहम बात है जो मैं शुरू करने लगा और मैं चाहता हूँ ये सुनाई जाए। होवा माकुल्ले शैइन, हर शय के साथ है, हर शय के साथ है, मगर मिला हुआ नहीं है। वो जो हर शय के साथ है कौन है? जिनकी वजह से साथ है। और नहीं फरमाया अल्लाह जो हर शय के साथ है वो कौन है? जिनकी वजह से साथ है। अल्लाह साथ है, साथी नहीं है। तो जो फरमाए मुश्किल है बात को। अल्लाह साथ है, साथी नहीं है। हर शय के साथ है मगर मिला हुआ नहीं है। वह खैरो कुल्ले शैइन, हर शय का खैर है, लाबे मुज़ायरतिन, मगर जुदा नहीं, जुदा नहीं। हर शय के साथ है, शय ना हो के भी साथ है। यही मैं बयान करना। इस साथ को इल्म कलाम में तकारुन कहते हैं। ते काफ दोनों का अलिफ रे नून, तकारुन माने साथ। तकारुन साथ। जब ये बहस होगी फिर आपको समझ आ जाएगी। तकारुन साथ। अब अल्लाह का जो आलमीन के साथ तकारुन है, साथ होना है, वो तकारुन कौन सा है? फिर मैं जुमला कहूँ, आपके साथ अल्लाह है या नहीं? होवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, या भी बहस करेंगे लेकिन इस वक्त नहीं। होवा माअकुम, वो तुम्हारे साथ है, ऐनमा कुंतुम, तुम कहीं भी हो। यहाँ भी बैठे हर एक के साथ है, यहाँ बैठे हुए भी साथ है, साथ हो के भी साथी नहीं है। साथ हो के
بھی ساتھی نہیں ہے۔ اب علماء نے کہا کہ اللہ کا ساتھ اس عالمین کے ساتھ کیسے ساتھ ہے؟ اب انہوں نے اس تقارن کی 4 قسمیں بنائی ہیں، 4 اور بھی ہے لیکن میں 4 کو انتخاب کیا میں نے۔ ایک ہے تقارن مکانی، تقارن زمانی، تقارن معنوی، تقارن تدبیری۔ اچھی لگی یا نہیں لگی؟ شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ بات اب مشکل سننا شروع ہو گیا۔ تقارن مکانی، مکانی جلدی سے مثال دیتے ہیں، جیسے آپ 2 بیٹھے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ 2 بیٹھے ہیں یا صحیح بیٹھے ہیں، یہ 2 کا آپس میں کیا ہے؟ تقارن مکانی، باعتبار مکان ایک جگہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 2 ایک ساتھ ہیں، یہ اچھا جیسے یہ دیکھیں، یہ 2 ہاتھ، ان کا تقارن کیا ہے؟ مکانی، ٹھیک ہے؟ اللہ ہے ہی لا مکان۔ جلدی جلدی بات کو طے کریں خدا کے لیے، جب وہ ہے مکانی ہی نہیں ہے تو وہ کسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں جلدی سمجھ آئے نا، وہاں تقارن مکانی اس لیے نہیں ہے کہ وہ مکان سے مبرہ منزہ ہے، وہ بالاتر ذات کا نام ہے، وہاں کسی کے ساتھ اس کا تقارن مکانی ہے ہی نہیں۔ آل محمد سے بھی اس کا تقارن مکانی نہیں ہے۔ یہ الگ شے تھی، جب انہیں بنایا مکان بھی نہیں تھا، جیسے وہ لا مکان تھا ذات میں، یہ لا مکان تھے وجود میں، پھر بھی تقارن مکانی نہیں ہے۔ وہاں تقارن مکانی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تقارن مکانی وہاں نہیں۔ راضی ہیں یا میں ایسے لگا وہ مکانی ہے ہی نہیں، تقارن کسی کے ساتھ اس کا ملاپ ساتھ مکانی نہیں ہے۔ نمبر 2 تقارن زمانی، وہ زمانے سے ہی پہلے، تقارن زمانی نہیں ہے۔ تقارن زمانے سے بھی مبرہ ہے، مبرہ و منزہ ذات ہے، مکان سے بھی مبرہ ہے، زمانے سے بھی مبرہ ہے۔ آگے آ گیا تقارن معنوی، اس کی صفات، تقارن معنوی صفت میں ہوتی ہے، صفت میں وہ بہادری میں ایک جیسے ہیں 2، یہ تقارن کیا ہے؟ صفت میں ایک جیسا ہونا۔ لیکن وہاں تقارن معنوی اس لیے نہیں ہے کہ اس کی ہر صفت عین ذات ہے۔ سمجھتے ہیں جناب، سمجھتے ہیں، اس کی ہر صفت عین ذات ہے۔ تو معلوم ہو گیا اللہ کا تقارن عالمین کے ساتھ نہ تقارن مکانی ہے، نہ تقارن زمانی ہے، نہ تقارن صفاتی و معنوی ہے۔ ایک رہ گیا تقارن تدبیری۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ تقارن تدبیری کے ساتھ ہے، جس کی مثال اللہ نے ہمارے جسم میں بنائی ہے۔ فرمایا تمہارے جسم پوری کائنات ہے، اس پوری کائنات میں جو مدبر ہے نا، مدبر، وہ نفس ناطقہ ہے۔ یہ جو بول رہا ہوتا ہے نا نفس ناطقہ کیا ہے؟ پوری کائنات میں مدبر ہے۔ اچھا نہیں لگا؟ یہ نفس ناطقہ، یہ جو بولنے والا نفس ہے، یہ کیا ہے؟ پوری آپ جتنی تشریف فرمائے آپ کے پورے جسم میں مدبر کون ہے؟ نفس ناطقہ۔ اسی لیے اللہ نے نفس ناطقہ کافروں کو بھی دیا ہے، ہندو کو بھی دیا ہے، انگریزوں کو بھی دیا ہے، نہ مانے میں شک ہے، لیکن نفس میں تدبیر مدبر وہ خالق ہے، اللہ ہے۔ تدبیر کے لیے کس کو بنایا؟ اس نفس ناطقہ کو۔ یہ جسم کے اندر ہے نفس ناطقہ، اور پورے جسم کے ہر جز، ہر سیل، ہر شے کے ساتھ اس کا تعلق ہے تدبیری۔ ہر
زیر تدبیر ہے. اور نہیں فرما رہے سارا نظام کائنات جسم انسانی اسی کے تحت چل رہا ہے, اسی نفس ناطقہ کے تحت چل رہا ہے. اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں. پھر پوچھا گیا مولا یہ نفس ناطقہ ہر ایک کو ملتا ہے. کہا مولا مومنوں کو تو بھی ملتا ہے. فرمایا وہاں اس کا نام بدل جاتا ہے. جب تمام میں مشترک ہو تو نفس ناطقہ ہے, لیکن جب مومنوں میں آ جائے پھر ناطقہ قدسیہ ہو جاتا ہے. مولا قدسیہ ہے نہیں, مولا قدسیہ کب ہوتا ہے؟ اور میں جب میری ولایت کا اقرار کرتا پھر نفس کیا ہو جاتا ہے؟ نفس بن جاتا ہے ناطقہ قدسیہ. معلوم ہوتا ہے ولایت نے اس کے کمال کو اور اسے الگ کر کے صرف ماننے سے پاک ہو گیا ہے. ولایت کا اقرار کیا, نفس کیا ہو گیا؟ ناطقہ قدسیہ. فرمایا یہ پورا جسم اسی نفس ناطقہ قدسیہ کے تحت, یہ پورا نفس کس کے زیر اثر ہے, کس کے زیر تحکم ہے, کس کے زیر تدبیر ہے, کس کے زیر اثر ہے, کس کا امر چل رہا ہے؟ حاکم کون ہے, مدبر کون ہے؟ اس پورے جسم کا مدبر ہے نفس ناطقہ قدسیہ. ہمارا باقی عالمین کے لیے نفس ناطقہ. اے اللہ اب تو بتا, تو جو مدبر عالمین ہے, تو عالمین کی تدبیر کیسے کرتا ہے؟ بس بات تدبیر کی سمجھ آ گئی, بات سمجھ آ جائے گی. یدبر الامر من السماء الی الارض. اللہ امر کے ذریعہ آسمانوں سے لے کے زمینوں تک تدبیر کرتا ہے. معلوم ہوگا اللہ کی تدبیر کا ذریعہ امر ہے. اب جس کے پاس امر ہو وہی الیلا. اللہ امر سے تدبیر کرتا ہے. میری طرف دیکھ لیں, میں امر کو سمجھا دوں تھوڑا سا. کل بھی میں نے غالباً تھوڑا سا عرض کیا, اب اسی امر کو سمجھاتے ہیں. امر ہی مشیت ہے, امر ہی آتا ہے. 14 کہتے ہیں ہم ہی مشیت اللہ ہے, ہم ہی عادت اللہ ہے. اب اگر اللہ عالمین کے ساتھ ہے تو کن کی وجہ سے ساتھ ہے؟ صرف آل محمد کی وجہ سے, کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے, یہ عالمین کے ساتھ ہے. اور نہیں فرما رہے اللہ ان کے ساتھ ہے, یہ عالمین کے ساتھ ہے. اب میں کہہ دوں آپ کو, عالمین کے ساتھ اللہ بھی ان کی وجہ سے ساتھ ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو عالمین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا. اسی لیے کہا میں تمہاری شارات کے قریب نہیں, نحن اقرب الیہ, ہم قریب ہیں, ہم ہی آل محمد. ہم کون ہیں؟ عالمین کے مدبر کون ہیں؟ آل محمد. اور عالمین سے اللہ کا کن سے تعلق ہے؟ عامر سے. اور عامر کون ہے؟ آل محمد. جب آل محمد عامر اور الامر ہے تو توحید کا ان کے تعلق ہر وقت. اب میں کہوں اور خدا کے لیے سمجھو, جہاں امر ہوگا وہی اللہ ہوگا. یہ نہیں ہے جہاں اللہ ہوگا وہاں امر ہوگا, نہیں, جہاں آل محمد ہوں گے وہی
پر گواہ ہے، اللہ ان پر گواہ ہے. بس ختم. ایک آدمی جناب نے فرمایا عمار جی تلوار مجھے ذوالفقار دے کے سرکار نے اپنے ساتھ رکھے. فرمایا باہر جا کے دیکھو دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے. مرد کو روکو کہ یہ اونٹنی جو ہے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے، یہ اونٹنی اس عورت کی ہے، اس کو دے دو. اونٹ عورت کا ہے، دے دو. جناب علی نے پہلے کہا اونٹ عورت کا دے دو. عمار کہتے ہیں میں باہر گیا، اسے میں نے کہا سرکار امیر فرما رہے ہیں یہ جھگڑا نہ کر، اونٹ عورت کا ہے، اس کو دے دے. میں نے کہا انہیں جا کے کہو میرے کام میں مداخلت نہ کرے. آپ کی تلوار سے ابھی جنگے جمل کے قطرے خون کے گر رہے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے اس نے پلٹ کے ہماری یہاں سے نیچے کھا. سرکار امیر غضب سے اٹھے، ہائے ہائے ہائے، اٹھ کے تلوار لے کے قریب گئے. فرمایا او معلوم یہ اونٹ اس کا ہے، اس کو دے دو. اس نے کہا سرکار دلیل. سرکار نے فرمایا تکلم ایھا الجمل لمن انت، اونٹ بول بتا، اونٹ بتا تو کس کا ہے. اونٹ تو بتا تو کس کا ہے. اس نے پہلے کہنے سے پہلے جواب میں کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین. ہائے 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 یہ اونٹوں کا عقیدہ ہے. ہائے 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 ہائے. السلام علیکہ یا امیر المومنین انا لہذہ المرأة منذ 19 سنة. آقا میں 19 سال سے اس عورت کی ملکیت میں ہوں. ہوئے ہوئے جو سالوں کی بھی گنتی جانے. اور اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور عورت کے حوالے کا بہار کی نا. سرکار امیر المومنین نے تلوار کو نکال کے ایک ہی بار میں اسے 2 ٹکڑے کر کے فرمایا یہ میرے حکم نہ ماننے پر مرتد ہو گیا. یہ واجب القتل ہے جسے میں نے قتل کیا. اللہ یہ ہے اللہ کا اور مخلوق کے درمیان میں مدبر کائنات. ان کے ساتھ توحید کا تعلق ہے. ان کے ذریعے سے اینما کنتم ہوا معکم. بس ختم. ہوا معکم. ہوا اللہ ہے، کم مخلوق ہے، مع آل محمد. اور سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ یہ معیت قیومیہ ہی محمد و آل محمد ہے. ان کے ذریعے سے اللہ ہر عالمین کی ہر شے کے ساتھ ہے. بس کل میں نے جہاں ختم کیا وہیں سے بات کو آگے بڑھائیں. اسی علی کی بیٹیاں ہائے ہائے برہنہ سر. اچھا نہیں وہاں آپ کو کل جہاں وہ دوسرا مسائل پڑھنا میں نے. اسی علی کی بیٹیاں اللہ جانے انہوں نے مدینہ کیسے چھوڑا. بتا چھوڑنا آسان نہیں. رات میں نے بات ختم کی وہیں سے میرے امام نے فرمایا عباس تمام گھروں کے آگے محمل بٹھا دیے ہیں آپ. ہاں بولا میں نے محمل بٹھا دیے. محمل بٹھا دیے. ہاں بولا بٹھا دیے ہیں. اچھا اب ان کے جا کے اعلان کرو کہ تراہدو یا آل محمد، اے آل محمد کوچ کا وقت ہو گیا ہے. آؤ اور آ کے آؤ چلو اور سوار ہو جاؤ ان محملوں پر. رات میں نے کہا ہر بی بی تالا لگاتی ہے، چابی فاطمہ صغرا کے آگے. جب ساری بیویاں آ کے جملہ کہوں ساری بیویاں آ کے اپنے اپنے محملوں پہ سوار ہو گئی. صدر دروازے پر جناب ثانی زہرا کا محمل بیٹھا ہوا ہے. سارے سرکار امام حسین علیہ السلام بھی انتظار میں ہے کہ بہن آئے ہم انہیں سوار کرائیں تاکہ یہ قافلہ چلے. جناب عباس کھڑے ہیں، جناب علی اکبر، جناب اول محمد، جناب قاسم، کل بنی ہاشم کھڑے ہیں کہ پہلا قدم بی بی کا باہر آ رہا ہے. روایت میں ہے کہ دروازے کا پردہ ہٹانا رونے گناہ کے لیے رونے کے وقت ہوتے ہیں. جو ہی قدم باہر آئے گا بی بی پاک کا جناب عباس نے آگے بڑھ
کے سلام کیا. تمام امام حسین علیہ السلام تمام نے سلام کر کے نا جناب عباس قریب ہو کے کہتے شہزادی کونین آئیے آپ کا مہمان حاضر ہے, میں آپ کو سوار کراؤں. اٹھا بی بی پاک نے عباس کا بازو چوما اور فرمایا عباس ناراض نہ ہونا, آپ سے سوار نہیں ہونے جو رونا چاہتا ہے. جب جناب عباس پیچھے ہٹے شہزادہ شبیہ رسول علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے, امی آئیے میں سوار کراؤں. میری شہزادی نے پیشانی چومی, کہا علی اکبر ناراض نہ ہونا, آج آپ سے سوال نہیں ہوں. اب پڑھو روایت, امام خود آگے بڑھے. شہزادی نے کہا حسین امام ہو کے حکم نہ دے, آج آپ سے سوار نہیں ہونا. اب امام نے کہا کن سے سوار ہونا ہے, اگر رونا چاہتے تو میں کہوں. بی بی پاک نے رو کے کہا حسین مجھے وہ سوار کرائے جو کوفہ و شام کے بازاروں جو کوفہ و شام کے بازاروں میں مجھے سوار بھی کرائے اور اتارے بھی. تب اتنا کہا اس وقت میرے امام نے کہا او میرا بہاری بیٹا, او میرا سجاد, اور پھوپھی آپ سے سوار ہونا چاہتی ہے. اللہ پاک بی بی جب سوار ہو گئی, ساری بیویاں سوار پہلے سے, جناب امام حسین علیہ السلام سوار ہو گئے, جناب عباس سوار ہو گئے, سارے شہزادے سوار ہو گئے. اب جو امام نے جانے کے لیے حکم دینے کا بس ارادہ فرمایا, پھر صدر دروازہ کھلا, ایک سفید لباس میں ملبوس ایک مزدور باہر آئی عصا لے کے. امام اتر کے فرماتے ہیں مام البنین, آپ کیوں خدا کی قسم. میری شہزادی نے کہا حسین مجھے آپ سے کام نہیں, میرا عباس کہاں ہے؟ آپ سمجھ گئے. جناب عباس نے آگے بڑھ کے سلام کیا. شہزادی نے کہا عباس ذرا روضہ رسول پہ چلو, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. جب عباس کو لے کے گئی نا دیر ہو گئی, میرے امام نے کہا علی اکبر ذرا پتا کرو عباس کیوں نہیں آ رہے. دیکھ کے فوراً آ کے کہتے ہیں بابا عباس نے مدینے میں رونا شروع کر دیا, میں عجیب کیفیت دیکھ کے آیا ہوں. امام خود چل کے عباس کے آگے قریب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تیرے آسرے پہ بہنے جا رہی ہے. وہ میرا عباس تیرے سہارے علی کی بیٹیاں جا رہی ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب عباس کو خاموش ہے. بی بی پاک نے کہا آقا میں بتاتی ہوں, عباس کو میں اس لیے لے آئی ہوں کہ قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرو میں حسین سے وفا کروں گی. بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب یہ جملہ کہا تو میرے امام نے فرمایا مام البنین, یہ وعدہ میں حسین کرتا ہوں. عباس وہ وفا کریں گے قیامت تک وفا انہی کے نام سے منسوب ہو جائے. لوگ ان کو با وفا عباس کہتے ہیں. محمد یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان میں ان کے فیصل مراؤ فرمائے. اپنے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.